السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی کیسے نعمتیں آئی اور انہوں نے کیسے نافرمانی کی۔ اب پچھلی آیت میں اللہ نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس ہم نے کہا مارو، بِبَعْضِهَا، اس کے بعض حصے کو، كَذَلِكَ، اسی طرح، يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ زندہ کرتا ہے مردہ کو، وَيُرِيكُمْ، اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ، نشانیاں، لَعَلَّكُمْ، شاید کہ تم، تَعْقِلُونَ، عقل رکھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ گائے کے بعض حصے کو مقتول پہ مارو، پھر اللہ نے مقتول کو زندہ کیا اور اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہوگے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بہہ پڑتی ہیں اس سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو چیرا جائے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو نکل آتا ہے اس سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْبِطُ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گر جاتے ہیں، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں۔ اب اس میں تین طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو خیر کو قبول کرتے ہیں، اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو خیر کو قبول نہیں کرتے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پتھروں سے مراد وہی ہیں کہ کسی کا دل سخت ہوتا ہے، کسی کا دل نرم ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عمر کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبل از اسلام کے، وہ جو کوئی بھی مسلمان ہوتا تھا اس پر بہت زیادتی کرتے تھے، ظلم و زیادتی کی انتہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا کی تھی کہ ابو جہل یا حضرت عمر میں سے دونوں میں سے کوئی اسلام کو قبول کر لے، کیونکہ وہ بہت بہادر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی۔ تو جب حضرت عمر مسلمان ہوئے، اس سے پہلے وہ ایک شخص کو مار رہے تھے اور اس پر بہت ظلم کر رہے تھے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ تو اس شخص نے کہا کہ پہلے آپ جا کر اپنی بہن کو دیکھیں کہ آپ کی بہن بھی ایمان لا چکی ہے۔ حضرت عمر غصے سے اپنی بہن کے پاس گئے اور اس کو اتنا مارا کہ اس کے ناک اور منہ سے خون آنے لگا۔ اس کو مار کے جب وہ بیٹھے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ عموماً انسان غصے کی حالت میں بہت زیادہ نقصان کر بیٹھتا ہے، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے۔ تو حضرت عمر جب بیٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ میں نے بہت زیادہ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی اپنی بہن پہ۔ انہوں نے بہن سے پوچھا، اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ بہن نے کہا کہ آپ پہلے وضو کر کے آئیں۔ اب بہن کا بھی اسلام دیکھیں، ایمان دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کو آپ ایسے نہیں چھوئیں گے، یہ اللہ کی پاک کتاب ہے۔ حضرت عمر وضو کر کے آئے، جب قرآن کو پڑھا، کیونکہ وہ عربی کو پہچانتے تھے اس لیے وہ سمجھ گئے اور ایمان لے آئے، اسلام کو قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، کیونکہ وہ بہادر بھی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اسلام کو بہت ترقی ملی۔ تو یہاں پر یہی ذکر ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل سخت ہوتا ہے، جلدی قبول نہیں کرتے، اور بعض ایسے ہیں جو قبول کر لیں تو ان کے ذریعے ہر طرف خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو اپنا درس یہیں ختم کرتے ہیں، اگلے درس میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔